دیکھیں، ایک تو یہ رمضان کے روزوں کی نیت کا وقت کب سے کب تک ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کا وقت شروع ہوتا ہے غروب آفتاب کے بعد، کیونکہ رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب سے اور فجر تک رہتی ہے، یعنی فجر کے شروع وقت تک، جس کو ہم طلوع صبح صادق کہتے ہیں۔ تو یہ پورا رات اس کا نیت کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی رات میں نیت نہیں کر سکا تو دن میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ زوال کے وقت سے پہلے پہلے بھی نیت ہو سکتی ہے، اچھی طرح یاد رکھیں۔ لہذا مثال کے طور پر اب یہ یاد رکھیں، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اس کے لیے کوئی زبان سے الفاظ ادا کرنا لازم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگلے دن اب پہلا رمضان کا روزہ آنے والا ہے، مغرب کے بعد آپ نے گھر میں بہت ساری چیزیں لا کے رکھی کہ بھئی اب اٹھیں گے، سحری کریں گے اور اگلے دن کا روزہ رکھیں گے۔ فرض کر لیں آپ سوتے رہ گئے اور پوری رات نکل گئی، اگلا دن حتیٰ کہ زوال کے بعد آپ کی آنکھ کھلی، فرض کر لیں، تو اب یہ روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ بالکل روزہ ہو جائے گا، کیونکہ غروب آفتاب کے بعد اگر آپ کا ارادہ تھا کہ ہم کل کا روزہ رکھیں گے تو بس یہ گویا کہ رات میں ہی نیت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عین سحری کے وقت جب ہم اٹھتے ہیں اس وقت ہم نیت کو حاضر کریں، تو پوری رات میں جب کبھی نیت ہو جائے گی تو یہ روزہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے دن میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ آپ کو نیت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ پوری رات میں نیت کی وہ ٹھیک ہے، اور رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب کے بعد، تو گویا کہ غروب آفتاب کے بعد بھی کسی کی نیت حاضر تھی اور رات میں آنکھ نہ کھلی حتیٰ کہ زوال کے بعد آنکھ کھلتی ہے فرض کر لیں، تو وہ نیت کافی ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض اوقات ہم رات میں سوتے رہ جاتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے فجر کے وقت میں یا فجر کے بعد، تو جیسے آپ کو بتایا کہ زوال آفتاب سے پہلے پہلے نیت ہو سکتی ہے۔ کسی کا اس میں فقہی اختلاف ہو سکتا ہے، وہ کرنا چاہے تو کرے۔ فقہ حنفی کی روشنی میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، اور اس کے دلائل باقاعدہ ہیں، لیکن چونکہ ہمارا پروگرام دلائل کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے میں خالی خلاصہ آپ کو مجتہد اور متقی پرہیزگار علماء کے جو اجتہاد کے نتائج ہیں وہ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، تو لہٰذا اس میں کوئی وسوسے کی حاجت نہیں ہے۔ زوال آفتاب سے پہلے پہلے نیت کر سکتے ہیں، اور زوال آفتاب جاننے کے لیے نمازوں کے اوقات کے کیلنڈر اپنے گھر میں احتیاطاً ضرور رکھیں۔ ظہر سے پہلے ایک خانے میں لکھا ہوتا ہے دحوہ کبریٰ یا زوال آفتاب، اس میں جو وقت لکھا ہوگا سمجھ لیں یہاں سے زوال کے وقت کی ابتدا ہوگی، اور اگلے خانے میں وقت ظہر لکھا ہوگا۔ یہ پورا جو وقت ہے یہ زوال کا وقت ہے، اس سے پہلے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے۔ اور اس میں بس یہ ضروری ہے کہ آپ نے اگر دن میں آنکھ کھلتی ہے تو جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا کوئی عمل نہ کیا ہو۔ بھولے سے ہو گیا تو کوئی بات نہیں، جیسے مثال کے طور پر رات میں آنکھ نہ کھلی، صبح جاگے اور یاد نہیں کہ ابھی رمضان ہے، اور جا کے پانی پی لیا، پھر یاد آیا کہ اوہو آج تو میں روزہ رکھنا تھا اور دن میں بھی نیت کر سکتا تھا، تو یہ بھولے سے پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ فوراً اب بھی نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن روزہ یاد ہے اور آپ نے صرف اتنا سوچا یار پانی پی لیتا ہوں کیونکہ زوال سے پہلے پہلے بھی تو نیت ہو سکتی ہے، اور آپ نے جان بوجھ کر پانی پی لیا، تو یہ روزہ نہیں ہوگا۔ اور جب دن میں نیت کریں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ نیت کریں کہ میں صبح صادق سے روزے سے ہوں، یہ نہیں کہ میں ابھی سے روزہ رکھتا ہوں، یہ پھر غلط ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بعض اوقات ہم جیسے سحری کرتے ہیں، اور سحری کرتے ہوئے یا بغیر سحری کے بھی موقع نہیں ملا، لیکن جو ایک مخصوص دعا ہے وہ زبان سے ادا کرنا بھول جاتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں ایک دم فجر کی اذان شروع ہو گئی تو کہتے ہیں ہو میں نے تو نیت ہی نہیں کی۔ آپ جو کھا رہے تھے یہ بھی روزے کی نیت سے ہی تھا، اور نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ جو تیاری کر رہے تھے رات میں بھی جلدی جلدی کرو روزہ بند ہو جائے گا، یہ بھی تو آپ کے روزے کی ہی سب نیت سے ہی سب آپ کر رہے تھے، تو اس لیے زبان سے الفاظ کا ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، خالی دل کے پختہ ارادہ کر لیں یہی کافی ہے۔ کچھ شوال کے روزوں کے بارے میں گزارش کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک روایت میں گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے، مفہوم وہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، یعنی نتیجہ رزلٹ یہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوال میں 6 روزے اگر آپ نفلی رکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ رمضان کے روزوں کے ساتھ مل کر پورے سال کے روزوں کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اس میں یاد رکھیں یہ نفلی روزے ہیں، اس میں ان کے ساتھ قضا کی نیت نہیں کر سکتے۔ مثلا بعض بہنوں کے جو سے رمضان کے روزے نکل جاتے ہیں تو وہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہم وہ قضا روزے انہی شوال کے روزوں کے ساتھ نیت کر کے رکھ لیں؟ ایسا نہیں ہے،
یہ شوال کے روزے علیحدہ رکھنے پڑیں گے، تبھی تو پورے سال کے روزے کے کور ہوں گے کہ 30 وہ اور 6 یہ 36 تو 360، ایک روزہ 10 کے برابر سمجھ لیں ہیں تو 360 کے برابر بنیں گے جو اسلامی ایئر کے اعتبار سے ڈیز بنتے ہیں، تو اس لیے علیحدہ ہی رکھنا ہوگا۔ دوسرا یہ غلط فہمی ہے کہ عید کے دوسرے دن سے اسٹارٹ کرنے ہوتے ہیں ورنہ نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے، پورے مہینے میں جب چاہیں آپ رکھ لیں۔ اور تیسرا یہ کہ اس میں لگاتار رکھنا لازم نہیں ہوتا، آپ ایک روزہ رکھیں 2 دن کا گیپ کر لیں، پھر ایک روزہ رکھیں 2 دن کا گیپ کریں، اس طرح، لیکن شوال میں 6 کی گنتی پوری کر لیں اور نفل کی نیت سے آپ یہ روزے رکھیں، انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی۔ ایک یہ بچی کہتی ہے کہ میں جیسے پاکستان میں تھی، میرا سارا جہیز وغیرہ یہیں تھا، پھر مجھے باہر آنا ہوا، میں شوہر کے ساتھ باہر چلی گئی، لیکن میرا سارا جہیز سسرال میں ہی پڑا ہوا ہے اور میری پرمیشن سے سسرال والے اس کو یوز کرتے ہیں، فریج وغیرہ ہے، اے سی وغیرہ دیگر چیزیں یوز کرتے ہیں۔ اب میں سوچتی ہوں کہ جو میرے بچے میرے ساتھ ہیں، ان کے اپنے بچے، تو کیا اس سامان پر ان کا حق ہے کہ نہیں، اور ان کا حق تلف تو نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، بچوں کا حق آپ کے مال میں اس وقت بنتا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوگا، پھر ضرور ایسا ہے کہ وہ جہیز انہی کو ملے گا جو وارث بنیں گے، جس میں آپ جیسے آپ کے بچے ہیں، لیکن جب تک آپ حالت زندگی میں ہیں، یاد رکھیں اولاد کا آپ کے مال پر کوئی حق نہیں ہے۔ نہ ایسا ہے کہ اگر آپ کوئی مال کسی کو استعمال کرنے دیں اور بچوں کو استعمال نہ کرنے دیں تو حق تلفی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ چونکہ سسرال میں مال پڑا ہوا ہے، یہاں پہ لانا بھی بہت دشوار ہے، بچے آپ کے جاتے نہیں ہوں گے یا سال میں ایک دفعہ جاتے ہوں گے، تو اس لیے اگر آپ ان کو استعمال کرنے کی وسعت قلبی کے ساتھ اجازت دے رہی ہیں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں بچوں کی حق تلفی کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ ایک کسی نے پوچھا کہ ہم نے 4 لاکھ میوچل فنڈ میں رکھے ہوئے ہیں، اس پر کوئی پروفٹ وغیرہ نہیں آ رہا، زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، ایسا کوئی بھی مال اگر آپ نے جیسے بینک میں رکھتے ہیں یا گورنمنٹ کی کوئی پالیسیز ہوتی ہیں کہ آپ پیسہ رکھ کے سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ جیسے ہوتے ہیں اس پہ ماہانہ نفع بھی آتا ہے، یا سیونگ اکاؤنٹ کے اندر آپ رکھتے ہیں، جہاں پر بھی اس طرح پیسہ آپ کا پڑا ہوتا ہے اس کی شرعی حیثیت امانت کی ہے یا قرض کی ہے، اور اگر آپ کسی کے پاس امانت کوئی مال رکھواتے ہیں یا قرضہ دیتے ہیں تو اس پہ سال بسال زکوٰۃ بنتی رہتی ہے، تو لہٰذا اس پہ بھی آپ کی سال بسال زکوٰۃ بنتی رہے گی، چاہیں تو ابھی ادا کرتے رہیں اور چاہیں تو جب یہ آپ حساب کر کے رکھیں، جب یہ مال آپ کو ملے گا اس میں سے زکوٰۃ نکال دیں، لیکن بہرحال اس کی زکوٰۃ ہر سال فرض ہوتی رہے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھائی نے کہا کہ میری بیوی کے پاس، زوجہ کے پاس 100 گرام گولڈ ہے، اور تو اس کی بناوٹ کا ریٹ لینا ہے یا صرف گولڈ کا لینا ہے؟ دیکھیں، جب آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو بناوٹ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، بناوٹ سے تو قیمت عموماً بڑھ بھی جاتی ہے، وزن کا اعتبار ہوتا ہے، کیسا بھی بنا ہو، کتنے خوبصورت ڈیزائن ہو، آپ اس زیور کو تلوائیں گے، اس کا جو وزن ہوگا اس کے حساب سے زکوٰۃ بنتی ہے۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میرے پاس میرے والد کا ایک ٹریکٹر ہے جس کو میں استعمال کرتا ہوں، رجسٹریشن وغیرہ میرے والد صاحب کے نام پر ہی ہے، تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ میرا سارا گزارا اسی ٹریکٹر سے ہوتا ہے۔ دیکھیں، ٹریکٹر چونکہ مال تجارت نہیں ہے، یہ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، ٹریکٹر پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ زکوٰۃ 5 قسم کے مالوں پر ہوتی ہے: سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت اور جانور۔ اب جانور تو ہمارے شہروں میں تو بہت کم ہے، اس کو ہٹا دیں تو 4 مال بس ذہن میں رکھیں: سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت۔ روپے سے مراد کیش، کیش سے مراد اس میں پرائز بانڈ بھی آ جائے گا، سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ آ جائیں گے، اور آپ نے کسی کو قرض دیا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے۔ مال تجارت وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ نے خالصتاً بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، اور سونا چاندی تو بالکل واضح ہے۔ اب آپ دیکھ لیں اگر ٹریکٹر ان چاروں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنے ہی لاکھ کا ہو۔ ہاں، اس سے جو آمدنی آ رہی ہے اس آمدنی کے اوپر پھر دیکھا جائے گا کہ وہ چونکہ آپ زرعی زمین اگر آپ کی ہے تو اس کے اوپر عشر کا مسئلہ ہوتا ہے یا نصف عشر کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں تو وہاں سے جو آپ کو پیسہ ملتا ہے سال کے اینڈ میں اس کا پھر حساب کتاب ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ٹریکٹر کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے، یعنی ان کے پہلے تو یوں کر لیں کہ دادا کا انتقال ہوا، والد صاحب کے پاس سب کی وراثت موجود تھی، تقسیم نہیں کی تھی، تو والد صاحب نے اپنی محنت سے کچھ چیزیں بنائی ہیں، تو اب کہتے ہیں کہ جب وراثت ادا کریں گے تو صرف دادا کی وراثت سب میں تقسیم ہوگی یا والد صاحب نے جو اپنی محنت سے بنایا وہ چیزیں بھی تقسیم کی جائیں گی؟ دیکھیں، اصل میں محنت نہیں ہوتی، اصل یہ دیکھا جاتا ہے کہ دادا کے مال سے اگر آپ کے والد صاحب نے کچھ بنایا
جیسے کاروبار چل رہا ہوتا ہے، اس پہ پروفٹ ہوتا ہے، والد صاحب چلا رہے ہیں، دوسرے بہن بھائی جو ہیں وہ اس میں انوالو نہیں ہیں، اب انہوں نے اس جو کاروبار سے پروفٹ ہوا اس سے کچھ پراپرٹیز وغیرہ بنا لی، تو وہ اپنے پیسے سے تو نہیں بنائیں، وہ تو دادا کا، اگر والد صاحب کا کاروبار تھا تو آپ کے والد صاحب نے اس سے کام کیا، حالانکہ جتنا اس کے دادا کے انتقال کے بعد یا آپ کے والد کے انتقال کے بعد جتنا پروفٹ ہوگا اس میں دیگر ورثاء بھی شریک ہوں گے، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اگر دادا کے مال سے بنایا تھا تو اس سب کا حساب کر کے سب کو وراثت دی جائے گی، اور اگر ایسا تھا کہ والد صاحب نے اپنی جیسے کہیں نوکری بھی کر رہے تھے اس مال سے خود بنایا ہے، دادا کے مال کا کوئی دخل نہیں ہے، تو پھر آپ کے والد کا ہے، اس میں کسی اور کو بطور وارث حصہ نہیں ملے گا۔ آفس کی، یہ شاید پڑوسی ملک سے تھا کہ آفس کی انشورنس تھی اور دوسرے بینیفٹس وغیرہ تھے، ان کے نامنی ہماری والدہ کو بنایا گیا تھا، ان کے والد کا انتقال ہوا، لیکن جب کیس چلا ان کی دادی نے کورٹ میں کیس کر دیا، یہ لڑکا کہتا ہے، تو کورٹ نے دادی کو بھی اس میں سے حصہ دلوایا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اصول تو یہی ہے کہ جو مال میت کے موت کے وقت اس کی ملکیت میں نہ ہو، مطلب جیسے یہ پینشن ملتی ہے، یہ اس پہ ملکیت میں نہیں ہوتی، بعد میں ملتی ہے، اسی طرح جو آفس وغیرہ کوئی بینیفٹس وغیرہ دیتے ہیں، کوئی مال وغیرہ دیتے ہیں، وہ سب چونکہ بعد میں ملتا ہے تو وہ مال وراثت نہیں ہوتا، یہ اسی کو ملے گا جس کا نام وہ لکھوا کے گئے، جس کو نامنی آپ کہہ رہے ہیں، صرف اس کو ملے گا، کسی وارث کو اس میں حصہ نہیں ملے گا، یہ اصول ذہن میں رکھیں پھر اس مسئلہ۔ اچھا یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے پوچھا، اب مسئلہ تو یہ تھا کہ نامنی چونکہ والدہ تھیں انہی کو ملنا چاہیے تھا، لیکن اگر وہاں کے کورٹ نے دادی کے حق میں بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ اس میں سے کچھ دادی کو ملے گا، تو بہرحال قانون کی پیروی کرنی چاہیے، تو آپ کی والدہ کو سرنڈر کرنا چاہیے اور جتنا مال ان کے لیے کہا ہے وہ دے دیں، لیکن دادی کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا اس میں حق نہیں تھا، آپ نے زبردستی یہ کورٹ کے ذریعے لے لیا، تو ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میری بہن نے ایک دوسرے امتحان کی تیاری کرنی ہے اور کالج والے چھٹی نہیں دے رہے، تو کیا ہم جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا کر چھٹیاں لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں امتحان دینا کوئی ایسی شرعی مجبوری نہیں ہے جس کی بنا پر آپ جھوٹ جیسے گناہ کبیرہ اور دھوکے جیسے معاملات میں پڑ جائیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ومن غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس پہ وعیدیں ہیں، کافر تک سے آپ جھوٹ اور دھوکے سے کام نہیں لے سکتے ہیں، تو لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ جا کے ملیں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ بھئی ایگزام دینا ہے، 2-4 دن کی کتنے بھی دن کی چھٹی دے دیں، انشاءاللہ امید ہے کہ مل جائے گی، اس طرح کے جھوٹ وغیرہ بولنے کی اجازت اس مقام پر نہیں ہوگی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میری ساس نے 1997 میں اپنا آدھا گھر میرے نام کر دیا اور آدھا میری زوجہ کے نام کر دیا، پھر میں نے بھی اپنا آدھا اپنی بیوی کے نام کر کے رجسٹریشن وغیرہ کروا لی، پھر 2019 میں اس گھر کو ہم نے تعمیر کیا، ابھی کام چل رہا تھا کہ بیوی کا بھائی آ گیا کہ میرا بھی اس گھر میں حصہ ہوگا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اچھی طرح بات سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کسی کو گفٹ دیتا ہے تو یہ گفٹ اس شخص کی ملکیت سے نکل کر سامنے والے کی ملکیت میں اس وقت داخل ہوگا جب یہ اس کو فزیکلی طور پہ باقاعدہ قبضہ دے دے اور تصرف کا، دخل اندازی کا مکمل اختیار دے دے۔ دخل اندازی کا اختیار کا مطلب وہ چاہے اس کو اب آگے بیچے، چاہے گفٹ کرے، چاہے توڑے، چاہے پھوڑے، وہ اس کی مرضی، ایسا کلی اختیار دینا ہوتا ہے، تب شے آپ کی ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت میں جاتی ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے، زبانی کہہ دیتے ہیں بھئی یہ مال تیرا ہے، یہ مکان تمہارا، جیسے بیویوں کہہ دے مکان اب تیرا ہے، حتیٰ کہ اگر کاغذات بنوا دیے، کاغذات بھی باقاعدہ، لیکن اس کو اس طرح تصرف کا اختیار نہیں دیا، اسی گھر میں رہ رہے ہیں، سب کچھ ہے، بیوی بیچ نہیں سکتی، کرائے پہ نہیں چڑھا سکتی، لیکن رجسٹریشن اس کے نام کروا دی ہے، تب بھی یاد رکھیں شرعی لحاظ سے یہ مال شوہر کی ملکیت سے نکل کر بیوی کی ملکیت میں نہیں جائے گا، لہذا اگر شوہر فوت ہوگا تو یہ مال وراثت ہے، دیگر ورثاء کو بھی حصہ ملے گا۔ لہذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کسی کو دے کر اور ایسا دے دیں کہ دوسرا کوئی میرے مرنے کے بعد اس میں تصرف نہ کرے، تو زندگی میں دینا پڑے گا اور کلی اختیار کے ساتھ دینا پڑے گا، ورنہ وہ آپ کی ملکیت سے نہیں نکلے گا، آپ کا جیسے انتقال ہوگا تو دیگر ورثاء کو اس میں حق ہے۔ اب جیسے اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر ساس نے داماد اور بیٹی کے نام کیا اور مکمل اختیار بھی دے دیا، اب یہ گھر چاہے تم بیچو چاہے کچھ بھی کرو، اسی طرح جو بھائی ہمارے پوچھ رہے ہیں آپ نے بیوی کے نام کیا تو کیا اس طرح کر دیا تھا، مکمل اختیار دے دیا تھا؟
اگر ایسا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کی زوجہ کے حوالے ہو گیا، انہی کے وہ اس کی مالکہ ہو گئیں، اب آپ کے برادرن لو کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ساس رہ بھی رہی ہیں ساتھ میں، آپ بھی رہ رہے ہیں، کہا کہ بھئی تمہارا ہوگا، عادت تمہارا، اور کوئی مطلب یہ کہ تصرف کا اختیار نہیں دیا، بعد میں چاہے آپ نے جیسے کہہ رہے ہیں رجسٹریشن کروائی، تو پھر یہ ساس کا ہی مال رہے گا، اور جیسے ساس کا انتقال ہوگا تو پھر آپ کی زوجہ کے بھائی کا بھی اس میں حصہ بنے گا۔ یہ اچھی طرح مسئلہ ذہن نشین کر لیں۔ یہ بچی کا لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ 98 میں ان کے بابا کی شادی ہوئی تھی غالباً، یہ کہا تو مہر نہیں دیا تھا والد صاحب نے، تو اب کسی نے ان کو کہا اچھا مہر تھا 5000، اب کسی نے کہا نہیں 1 سال کی جو کمائی ہوگی اس میں سے کچھ شیئر نکال کے دینا ہوگا، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں اس طرح کے جو مشورے دیتے ہیں غلط سلط، جن کو دین کی ABC بھی نہیں آتی، ایک تو ان سے مشورہ نہ کیا کریں، اور دے تو اس کو بالکل اوائڈ کر دیں۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو مہر مقرر ہوتا ہے اتنا ہی دینا ہے تو 5000 دینا ہے، چاہے اس کو ادائیگی کے اندر 10 سال لگ گئے ہوں، 20 سال لگ گئے ہوں، کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا، وہی 5000 جو اس زمانے کے تھے وہ دینے ہوں گے۔ ایسے بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کیلکولیشن کرنا شروع کریں کہ اس زمانے کا 5000 آج کے 5 لاکھ کے برابر، تو جی 5 لاکھ دو، ایسا نہیں، جو مقرر شدہ ہوتا ہے وہی دینا ہوتا ہے۔ اب اس میں کبھی نقصان بھی ہوتا ہے، جیسے کیش ہے تو اس وقت کا 5000 کہاں، اور اب 5000 کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور فائدہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر مہر میں گولڈ رکھا تھا تو اس وقت گولڈ کا ریٹ اور اب گولڈ کا ریٹ فرق آ سکتا ہے، تو لیکن بہرحال جو مقرر ہوا تھا وہی دینا ہوگا، سال کی کمائی وغیرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہماری بہن نے کہا کاروبار میں پیسے لگائے ہوئے ہیں اور منافع وغیرہ کوئی طے نہیں ہوا، جتنا وہ ہے وہ دیتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ زکوٰۃ کا تو میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جتنا آپ نے مال لگایا، سب سے اس کو مداربت کہتے ہیں، کہ آپ نے مال لگایا اور سامنے والا محنت کر رہا ہو، اس کو شرعاً مداربت کہتے ہیں، اور اگر آپ بھی مال لگائیں وہ بھی مال لگائے تو اس کو شرکت کہا جاتا ہے۔ دونوں کے اندر نفع کی مقدار پرسنٹ کے اندر طے کرنا لازم ہوتا ہے، کہ ہر سال یا ہر مہینے یا ہر 3 مہینے کے بعد حساب کریں گے، جتنا پروفٹ ہوگا اس کا 50% آپ کا، 50% میرا، یا 70 اور 30% جو آپ طے کرنا چاہیں۔ لیکن اگر آپ نے طے نہیں کیا تو اس کو کہتے ہیں مجہول منافع۔ اس کے مجہول کے مقابلے میں آتا ہے معلوم، نون ہونا چاہیے، ان نون نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہی آپ نے مجہول رکھ لیا، پتہ ہی نہیں کتنا منافع، تو یاد رکھیں یہ مداربت فاسدہ کہلاتی ہے، یعنی وہ کرنے والا بھی گناہگار ہوا اور آپ بھی گناہگار ہیں، مسلسل دونوں گناہگار ہو رہے ہیں۔ یہ ناجائز آپ نے پیسہ انویسٹ کیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس سے فوراً اپنا پیسہ واپس لیں، اس کے بعد پھر ہم سے مشورہ کیجئے گا، پھر ہم آپ کو کہیں گے۔ اچھا اب اگر فرض کر لیں چلیں آپ نے دیے ہوا ہے، حل میں یہ تو میں نے تو آپ کو بتا دیا مداربت فاسدہ ختم کرنا واجب ہے، نہیں کریں گے تو آپ بھی گناہگار ہیں، وہ بھی گناہگار۔ دوسرا یہ کہ جتنا مال آپ نے دیا ہوا ہے، پروفٹ وغیرہ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، جتنا مال آپ نے دیا ہوا ہے اس پر آپ کو سال بہ سال زکوٰۃ دینی ہے۔ مثلا اگر آپ نے 4 سال پہلے 10 لاکھ روپے دیے تھے تو سمجھ لیں 4 سال کی اس 10 لاکھ پر زکوٰۃ بنے گی۔ ایک سال میں آپ زکوٰۃ پہلے نکالیں گے، پھر اگلے سال کی، پھر اگلے سال کی، پھر اگلے سال کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اور اس مداربت کو ختم کریں۔ ہمیشہ جب کوئی اس طرح کی انویسٹمنٹ کریں کسی عالم مفتی سے مشورہ کریں۔ آپ کی نگاہیں ہوتی ہیں پروفٹ کے اوپر، اپنے ذاتی مفادات کے اوپر، اپنی بری موت کو، اپنی قبر کو، میدان محشر کی ذلت رسوائی کو، جہنم میں داخلے کو بھی اگر پیش نظر رکھیں تو ہمارے اس طرح کے معاملات کبھی بھی غلط طریقے سے نافذ نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ مشورہ لیا کریں۔ ایک مختصر بریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور تو محال ہے، ہم ذہن میں یعنی کوئی ذہن میں تصور نہیں لا سکتے، لیکن کیا فرشتوں یا جنات کا تصور کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں سوال پیدا ہوگا کیسے کریں گے آپ نے کسی کو دیکھا ہو پہلے، یا اس کی مثل کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو ہم اندازہ کرتے ہیں، جیسے کوئی افریقہ سے آیا اس نے کہا یار میں نے ایک جانور دیکھا ہے ہاتھی کی طرح تھا، تو ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے اگر ہاتھی کو پہلے دیکھا ہو تو وہ کیسا ہوگا۔ لیکن نہ ہم نے جنات کو دیکھا، کیونکہ وہ اپنی اصلی شکل میں تو نظر ہی نہیں آتے، وہ جب نظر آئیں گے اگر آتے بھی ہیں تو وہ کسی اور ہی شکل میں نظر آئیں گے، جیسے چھپکلی کی شکل میں، سانپ یا کتے کی شکل میں۔ اور فرشتے جو ہوتے ہیں ان کے باقاعدہ پر ہوتے ہیں، یہ اڑتے ہیں، اور ان کو بھی ہم نے نہیں دیکھا اپنی نگاہوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنات کو بھی ملاحظہ فرمایا اور ملاحظہ فرماتے ہیں، اور جبریل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔
ہاں مرنے کے بعد جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ ان پوشیدہ چیزوں کو یہ ظاہر ہوں گی، وہ ان کو دیکھ سکے گا، لیکن زندگی میں تو مشکل ہے۔ اب ہوگا یہ کہ آپ نے کسی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کسی نے کوئی جن کی فلم بنائی، جن کا تصور، وہ گندا سا تصور ذہن میں آئے گا، ہوا ہا 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 کہہ لگاتا ہوا، اور یا پھر وہ کوئی فرشتہ، جیسے وہ جی ہم نے کعبۃ اللہ پہ فرشتہ اڑتا ہوا دیکھا، کیمرے کے اندر آ گیا۔ وہ بھائی فرشتے کیمرے کے اندر آ ہی نہیں سکتے ہیں، کہ وہ تو کوئی فزیکلی طور پہ کوئی ہوتی ہے وہ چیز کہ آپ اس کو فوراً کیمرے میں کیپچر کر لیں، اور ہمارے بے وقوف لوگ بھیجیں گے فوراً فرشتہ نظر آ گیا، فرشتہ نظر آ گیا، فرشتہ نظر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جب ہم نے دین نہ سیکھا ہونا تو اسی طرح بے وقوف بنتے رہیں گے، کبھی عاملوں کے ہاتھوں، کبھی جعلی پیروں کے ہاتھ، اور کبھی اسی طریقے سے کیمرہ ٹرک کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہم بالکل پاگل بنتے رہیں گے اور اصل دین سے دور رہیں گے۔ تو بہرحال ان کا تصور بالکل قائم نہیں ہو سکتا، لہٰذا قائم نہ کریں تو بہتر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو کوئی پہنچے ہوا ولی ہو یا آپ کو کسی ولی کی صحبت کی برکت سے دکھوا دے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اب ایسے اولیاء ہیں نہیں، عمومی طور پہ فراڈی آپ کو بہت سارے ملیں گے۔ اس لیے یہ میرے اس جملے سے یہ نہیں کہ چلو کسی ولی کو تلاش کریں کہ وہ جنات یا فرشتے دکھا دے، وہ اس کو خود اپنا نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیا فرشتے اور جنات دکھائے گا، ان سے دور رہیں تو بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ 3 تولہ سونا تھا، اس پر سال گزر گیا، اب سال گزرنے کے بعد ابھی زکوٰۃ کا کچھ تو خیر اس پہ تو بنتے بھی نہیں تھی، لیکن کچھ پیسہ اور آ گیا ہے، اب پیسہ آ گیا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر سونا وغیرہ 7.5 تولہ سے کم ہو لیکن کچھ اور کیش بھی ہو، پھر تو حکم شرع یہی ہوتا ہے کہ سونے کو آپ روپوں میں تبدیل کریں، پھر اس کو کیش کے ساتھ ملائیں، اور یقیناً 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہی قیمت بنے گی تو اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ لیکن چونکہ پورا سال سونے پہ گزرا اور آپ کے پاس کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ کیش نہیں تھا، یعنی سال کے اینڈ پر مزید کوئی کیش نہیں ہے، تو صرف 3.5 تولہ سونا رہا اور کیش وغیرہ ہے نہیں، اور اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ اور مال ہوتا تو ہوتی، ورنہ نہیں۔ اور اس کے بعد 1 سال کے بعد آپ کے پاس مال آیا تو جو سال کے بعد آتا ہے وہ زکوٰۃ کے مال کے ساتھ شامل نہیں ہوتا۔ ہاں اگر سال گزرنے سے 1 دن پہلے بھی آتا تو اس کو زکوٰۃ کے مال کے ساتھ شامل کیا جاتا، لیکن اب یہ چونکہ سال کے بعد آیا ہے، اب آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 پلاٹ رکھے ہوئے ہیں سیل کرنے کے لیے، لیکن وہ بک نہیں رہے ہیں موجودہ حالات کے تحت، اور ہر سال ان پہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اب کیا کریں، پیسہ کیش وغیرہ ہے نہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو بہرحال آپ اس پہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ اچھی چیز تھی، لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ پلاٹ کس نیت کے ساتھ خریدے تھے یہ آپ کو سوچنا ہوگا۔ اگر تو صرف بیچنے کی نیت سے خریدے تھے کہ ابھی لے کے رکھ لیتے ہیں بعد میں پروفٹ کمائیں گے، تو پھر تو یہ مال تجارت تھا، سال بہ سال زکوٰۃ نکالنا بالکل ٹھیک تھا، اور آپ ابھی نہیں بک رہے تو موجودہ قیمت بہرحال پراپرٹی ڈیلر سے لگوا کر اس کی زکوٰۃ آپ بنا کر رکھ لیں، جب کبھی یہ بکیں یا آگے آپ کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر آپ نے یہ تجارت کی نیت سے نہیں لیے تھے، رہنے کے لیے تھے، یا یہ ارادہ بھی تھا کہ بیچ دیں گے، لیکن ساتھ میں یہ بھی تھا نہیں بکے تو اپنا گھر بنا لیں گے، بچوں کو تحفے میں دے دیں گے، تو یہ 2 نیتیں جب شامل ہو جاتی ہیں تو یہ مال تجارت نہیں رہے گا، اب اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔